पाक फौज हर अंदरूनी और बैरूनी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। फौज इंतहा पसंद नजरियात और दुश्मन अनासर के अज़ाइम नाकाम बना देगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला सियालकोट गैरिजन के दौरे के दौरान अफसरों और जवानों से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तरबियती जंगी मशकों और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का भी मुशाहिदा किया। फॉर्मेशन की आला पेशा वाराना महारत और भरपूर जंगी तैयारियों की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल और जदीद जंगी ज़रूरियात के मुताबिक खुद को ढालने पर जोर दिया। पाकिस्तान माली बहरान से निकल चुका। इख्तिदार में आए तो दिवालियापन के किनारे पर थे। वजीर आजम का लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। आज IMF ने 1.2 अरब की किस्त भी मंजूर कर ली। नया रेगुलेटरी रिफॉर्म बिजली की तेजी से नाफिज करेंगे। सरमायाकारों और ताजिरों को पेचीदा कवानीन और तवील इंतजार से निजात मिलेगी। और इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। गजा सिटी में गाड़ी पर फजाई हमला कर दिया। हमले में हमास के अहम कमांडर रायद साद को निशाना बनाने का दावा। हमले में 4 फलस्तीनी शहीद और 6 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का कहना है हमला नेतन्याहू के हुक्म पर किया। रायद साद को ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा का अहम मंसूबा साज करार दिया जाता है। कराची में नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी की चैंपियन टीम को कायदे आजम ट्रॉफी पेश की। नेशनल गेम्स का परचम पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन को थमाकर अगले नेशनल गेम्स की मेजबानी सौंप दी। बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सिंध की सकाफत, टोपी और अजरक पहनाई। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाब रहा। मई की जंग ने हमें मुत्तहिद किया। इस यकजहती को बढ़ाना है। नेशनल गेम्स कौमी वहदत और इत्तेहाद की अलामत हैं। नेशनल गेम्स के दौरान खिलाड़ियों ने साबित किया कि वो सलाहियतों में किसी से कम नहीं। यही खिलाड़ी दुनिया में पाकिस्तान के मुस्बत तशख्खुस के सफीर बनकर उभरेंगे। नेशनल गेम्स की तकरीब में शिरकत पर CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। साजिशी अनासर बानी PTI को फिर इख्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। साजिश के कुल पुर्जे ब्यूरोक्रेसी और सियासत में छुपे बैठे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है बानी PTI प्रोजेक्ट फैज हमीद की निगरानी में शुरू हुआ। 9 मई को तबाही का मंसूबा फैज हमीद और बानी PTI का ज्वाइंट वेंचर था। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। फैज हमीद के खिलाफ 9 मई समेत दीगर मुकदमे चलेंगे। 9 मई हमले में इदारे के अंदर से भी मदद की गई। लुटेरों के सब ठिकानों की खबर है। एहतसाब होगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, फैज हमीद की सजा मकाफात अमल है। मुल्क के खिलाफ होने वाली हर अंदरूनी और बैरूनी साजिश के पीछे फैज हमीद है। नफरत की सियासत करने वालों ने 12 साल में KPK को तबाह किया। नई नस्ल के जहन खराब किए। वजीर इत्तलात अता तारड़ के तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने तरक्की का जो सफर शुरू किया उससे PTI दौर में शदीद नुकसान पहुंचा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इदारे ने मुल्की मईशत को संभाला। आलमी इदारे भी मईशत की बहाली का एतराफ़ कर रहे हैं। एहसान इकबाल ने कहा, पाकिस्तान नवाज शरीफ के इस्लाहात छोड़कर अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। भारत ने नवाज शरीफ की मुआशी इस्लाहात अपनाई और 2000 में पाकिस्तान से आगे निकल गया। भारत को मार के हक में शिकस्त दी, इसीलिए दुश्मन अब दहशतगर्दी कर रहा है। आज मिसाक़ पाकिस्तान की ज़रूरत है जिसके अंदर तमाम मिसाक़ हो सकते हैं। हमें अब पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए इस्तेहकाम पैदा करना होगा। वादिय तीरा में सहूलतों का फुकदान, इंतजामी चैलेंजेस ने नाकिस गवर्नेंस बेनकाब कर दी। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ कहते हैं, फितना खवारिज अदम इस्तेहकाम को फरोग दे रहे हैं। मनशियात की स्मगलिंग से पैसा वसूल करते हैं। पूरी आबादी की निगरानी के लिए सिर्फ 3 पुलिस एहलकार हैं। विंग कमांडर कर्नल वक्कास ने कहा, फितना खवारिज मनशियात और भत्ते से इकट्ठी रकम फोर्सेज और अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं।
مقامی حکومت کی نااہلی کا فائدہ شدت پسند اور جرائم پیشہ اٹھا رہے ہیں۔ علاقے میں کوئی سرکاری اسکول یا اساتذہ نہیں، بچے اسکول نہیں جائیں گے تو ان میں شعور کیسے آئے گا؟ مرتضی وہاب نے لیاری پر بننے والی بھارتی فلم پیپلز پارٹی کے خلاف سازش قرار دے دی۔ میئر کراچی نے کہا بلاول بھٹو نے مودی کو گجرات کے قصائی کا لقب دیا تھا۔ بھارت فلم بنا کر بلاول کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت جنگی میدان میں ہار گیا تو فلمی میدان شروع کر لیا۔ میئر کراچی نے کہا پہلے گٹر سے بوری نکلتی تھی، اب ڈھکن چوری ہو رہے ہیں۔ پیسوں کی کمی نہیں، شہر کا فائدہ چاہتے ہیں تو سیاسی رسہ کشی ختم کرنا ہوگی۔ کسی کی جان چلی جائے تو سیاسی جماعت نہیں، انسانیت کا نقصان ہوتا ہے۔ کراچی کی بگڑتی صورتحال کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا، نمائش چورنگی پر کارکنوں کی بڑی تعداد جمع۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر نے کہا کراچی میں ٹریفک حادثات، ای چالان کی لوٹ مار، اسٹریٹ کرائم کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں۔ صوبائی حکومت کی بے حسی کے خلاف شہری احتجاج پر مجبور ہیں۔ پیپلز پارٹی کا قابض میئر شہر کو حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی منصوبہ ایسا نہیں جس کے مکمل ہونے کی حتمی تاریخ ہو۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں شدید ٹریفک جام، شارع فیصل، نیو ایم اے جناح روڈ، اولڈ سٹی ایریا میں گاڑیاں ٹریفک جام میں پھنسی رہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ حکومت کی گیس کے شعبے میں 1700 ارب کا سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کی تیاری۔ پیٹرولیم مصنوعات پر ڈیولپمنٹ لیوی مزید 5 روپے بڑھانے کا پلان تیار۔ اضافی رقم گیس سیکٹر کا گردشی قرض ختم کرنے کے لیے استعمال ہوگی۔ گیس کمپنیوں سے ملنے والے ڈیویڈنڈ سے بھی گردشی قرض کو سیٹل کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے گیس سیکٹر کا گردشی قرض تقریباً 3180 ارب روپے ہے۔ 1700 ارب روپے کی سیٹلمنٹ کی جا سکتی ہے۔ اس رقم میں 1400 ارب نان ریکوری، لائن لاسز، ٹیرف ڈفرینشل، 300 ارب روپے ٹیکس اور سود کے شامل ہیں۔ پلان کے مطابق گیس سیکٹر کا گردشی قرض آئندہ 6 سال کے دوران ختم کر دیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 5 روپے اضافی پی ڈی ایل عائد کرنے سے 550 ارب روپے ریکوری کا پلان ہے۔ بھارت میں ایک اور سپورٹنگ ایونٹ کے دوران بدنظمی، سٹار فٹ بالر لائنل میسی کو دیکھنے کے لیے ہزاروں شائقین کولکتہ اسٹیڈیم پہنچے، لیکن انتظامیہ نے میسی کو صرف 10 منٹ بعد ہی وینیو سے واپس بھیج دیا۔ مشتعل بھارتی فینس کی اسٹیڈیم میں توڑ پھوڑ، گراؤنڈ میں بوتلیں پھینکی، شرکاء کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھیاں برسائیں۔ فینس کا کہنا تھا اتنے مہنگے ٹکٹ خرید کر میسی سے ملنے آئے، لیکن میسی کے ساتھ تصویریں صرف وزراء نے بنوائیں، ہمیں تو ملنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ کا روڈ شو آج نیو یارک میں سجے گا، تیاریاں مکمل۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے۔ سلمان علی آغا، سائم ایوب، سعود شکیل اور دیگر کھلاڑیوں کی بھی نیو یارک آمد۔ محسن نقوی کا کہنا ہے پی ایس ایل آج بین الاقوامی سطح پر جگمگا رہی ہے، پوری امید ہے لندن کی طرح نیو یارک روڈ شو بھی کامیاب ہوگا۔ امریکہ میں مقیم 2000 افغان شہریوں کا دہشت گرد تنظیموں سے روابط کا انکشاف۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ کا امریکی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا بائیڈن انتظامیہ کے دور میں آپریشن الائز ویلکم کے تحت 18,000 افغان شہری امریکہ میں داخل ہوئے۔ اس دوران جامع اور مؤثر اسکریننگ نہیں کی گئی۔ اب ان کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس عمل میں کوتاہیوں کی وجہ سے قومی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں مسلسل امریکی سرزمین پر حملوں کی منصوبہ بندی میں مصروف ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹرانسپورٹ کے شعبے کو صنعت کا درجہ دینے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان تمام امور طے پا گئے۔ ٹرانسپورٹرز کا فیصلے کا خیر مقدم۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں گڈز اور پبلک ٹرانسپورٹرز کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اعلامیے کے مطابق ٹریفک آرڈیننس 2025 میں دیت سے متعلق کوئی شق شامل نہیں۔ ایک ہی جرم پر دوبارہ چالان نہیں ہوگا۔ الیکٹرانک ایپ کے ذریعے روٹ چالان پر عمل ریگولیٹ کیا جائے گا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ہر زندگی کا تحفظ اور نظام کی بہتری بنیادی ہدف ہے۔ مشترکہ کوششوں سے پنجاب میں معیار زندگی بہتر ہوگا۔ غلط فہمیوں سے بچاؤ کے لیے مستقل مشاورتی نظام قائم کر دیا گیا۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ستھرا پنجاب ماڈل برطانوی شہر برمنگھم تک پہنچ گیا۔ بی بی سی کا کہنا ہے تاریخ میں پہلی بار کسی برطانوی شہر کے والنٹیئرز گروپ نے صفائی کے لیے پنجاب سے رہنمائی لی ہے۔ برمنگھم میں ابلتے کوڑے دانوں اور بار بار ہڑتالوں کے مسئلے کے حل میں ستھرا پنجاب ماڈل مؤثر ثابت ہوا۔ پنجاب کا ویسٹ مینجمنٹ پلان ستھرا پنجاب دنیا بھر کے اداروں کے لیے قابل تقلید مثال بن چکا ہے۔ عالمی جریدے بلومبرگ نے کہا ستھرا پنجاب منصوبہ ماحول دوست سرگرمیوں سے پنجاب کی معیشت میں سالانہ 300 ارب کا اضافہ کر رہا ہے۔ غزہ میں سمندری طوفان بائرن نے تباہی مچا دی۔ حادثات میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ شمالی غزہ میں گھر کی چھت گرنے سے ایک خاندان کے 5 افراد شہید ہوئے۔ 27,000 سے زائد خیمے بارش میں ڈوب گئے۔ انسانی بحران مزید سنگین ہو گیا۔ فلسطینی حکام کی بین الاقوامی برادری سے غزہ میں امداد بھیجنے کی اپیل۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا میں زمینی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا وینزویلا میں جلد زمینی کارروائی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بولے ہم نے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ رکوا دی۔ میں نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائی ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے لیے کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ روس یوکرین جنگ میں ماہانہ 25,000 افراد ہلاک ہو رہے ہیں۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں ناقابل شکست رہنے کا مشن۔ پاکستان اپنا دوسرا گروپ میچ کل روایتی حریف بھارت کے خلاف دبئی میں کھیلے گا۔ گرین شرٹس نے پہلے میچ میں ملائیشیا کو 297 رن سے ہرایا تھا۔ بھارت نے اپنے پہلے میچ میں یو اے ای کو 234 رن سے شکست دی تھی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ جیتنے والی ٹیم کی سیمی فائنل میں رسائی آسان ہو جائے گی۔